جس چمن وحدت کا گیت گایا، آتاشیوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے اجازت سے رشتے عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ملک کی محبت کہ دنیا کے ایک نیا شیوالا اس دیش میں بنا دے، دنیا کے تیرتوں سے اونچا ہو اپنا تیرت، دامان آسمان سے اس کا کلس ملا دے، پھر سندر ہو اس کی صورت، چھپ اس کی موہنی ہو، چھپ اس کی موہنی ہو، اس دیوتا سے مانگے جو دل کی ہو مرادیں، زنار ہو گلے میں، تسبیح ہاتھ میں ہو، یعنی صنم کنے میں شان حرم دکھاتے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پیغام اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے انسانیت کا آپ کی جو ہے شعور۔ تو اقبال کی جو وسعت معنی ہے، اقبال اگرچہ کہ تصور عشق کے شاعر، اس پہ کبھی بھی بات کرو، اس پر مغرب میں آپ کے جو ہے عقل اور دانش پہ بات ہوتی ہے، اقبال نے عشق پر بات کی۔ اقبال یہ کہتا ہے، اقبال عقل کے مخالف نہیں ہے، وہ عقل کی محدودیت سے واقف بے خطر کود پڑا آتش نوروز میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزانوں تارے رفو، بغیر سوئی کے بغیر آگے کے عشق جو ہے وہ کو سیتا ہے۔ عقل تو آسمان ٹوٹنی اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خرد نے سکھائی مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو تیر سے رندانا۔ اور عشق کی بات زندانی کی ہوتی ہے، مومنہ سے عشق است و عشق مومن است، عشق را ناممکن ہے ما ممکن است۔ عشق کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، عشق کے لیے ہر چیز آپ کے جو ہے مومنہ سے عشق است، وہ عشق مومن است، عشق را ناممکن ہے ما ممکن است، عشق با نان جوین خیبر کشاد۔ اگر جو شخص یہ عشق ہے کہ جو کی روٹی کھا کر بھی خیبر کے دروازے کو توڑ سکتا ہے، عشق در اندام میں جائے نہاد، عشق یہ عشق ہے جس کی قوت سے شق القمر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عشق بہت ضروری چیز ہے۔ علامہ اقبال کا جو فلسفہ عشق ہے، علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے، علامہ اقبال کا جو فلسفہ تقدیر ہے، علامہ اقبال کے جو فلسفہ جبر و قدر ہے، اس کو پڑھیے، ان کے کلام سے پڑھیے۔ ایک ایک فلسفے پر آپ کے 3 گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ اقبال عشق کا، یہ عشق کا لفظ ہے، اس سے یہ ہمارے پاس خوب اور محبت سے ہے۔ زندگی را شر و آئی نست عشق، یہ جو ہماری زندگی ہے اس کا قانون اور اس کی کتاب جو ہے عشق، اصل تہذیب دین است عشق، اصل تہذیب جو ہے، اصل سویلائزیشن ہے وہ عشق ہے، اور اصل جو ہے دین جو ہے وہ عشق ہے۔ ظاہر ہے او سوزناک و آتشین، اگرچہ کہ عشق کا حلیہ جو ہے ظاہر طور پر آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ آگ ہے، آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی جلتا ہوا چیز ہے، باطن او نور رب العالمین، لیکن اس کے اندر، اس کے باطن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لطافت، وہ نرمی، وہ سکون نور رب العالمین ہے۔ تو عشق کو اقبال نے اپنی نظم محبت میں، آپ پڑھیے نظم، یہ جوہر اگر کنار فرما نہیں ہے تو میں علم و حکمت بخش شکشت بات، نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان، محبت ہے آزادی وہ بے نیازی، میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم کری ہے وہ آئینہ سازی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کے پاس ہزاروں شعر ہیں، اقبال کے پاس ہر لحظہ شعر ہیں۔ یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال نے بہت کچھ حاصل کیا ہے قرآن مجید سے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن پڑھو جس طرح سے کہ یہ تم پر نزول ہوا ہے، اور یہ پرانی 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے اوراق میں زمانوں کے حالات اور آئندہ آنے والے ہزاروں سالوں تک کے جو مسائل ہیں اس کا ذکر ہے۔ کتاب زندہ قرآن کریم، قرآن کریم مردہ کتاب نہیں ہے، کتاب زندہ،
وہ کتاب زندہ ہے قرآن کریم، حکمت او لا یزالو اس قدیم، وہ جو ہے آپ کے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں یہ صرف ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، نوع انسان را پیام آفرین، یہ پورے ہیومن بینگز کے لیے، پوری دنیا کے انسان کے لیے یہ پیام محبت ہے، یہ پیام اخوت ہے۔ حامل رحمت للعالمین، کیونکہ اس کا لانے والا خود رحمت للعالمین ہے، تو یہ کتاب رحمت بن کے آتی ہے، یہ کتاب محبت کی اخوت کا دین بن کے آتی ہے۔ یہ جو ہے آپ کی پوری طریقے سے آپ کے جو ہے دنیا میں اپنا گزارنے کے لیے، حق گزارنے کے لیے آتی ہے۔ اسی لیے بس اپنی بات کو کم کر رہا ہوں، اسی لیے تو آپ کے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، سنیے پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا کہا ہے، اقبال کی ذہانت اور ہندوستان کی آزادی سے محبت نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، ان کی عظیم نظموں نے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ان کی یاد تازہ رکھیں گی اور انہیں فیض پہنچاتی رہیں گی۔ تو پنڈت یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے بیان سے، ان کی نظموں سے، ان کی شعر سے آپ جو ہے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اور ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اتفاق سے یہ پیغام جو ہے ڈاکٹر آپ کے رابندر ناتھ ٹیگور کا علامہ اقبال کی موت کے 2 مہینے، 1 مہینے یا 2 ہفتے کے بعد کا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی موت سے جو عمیق زخم دنیا ادب کے جسم پر لگا ہے، اس کے پر ہونے کے لیے لمبی مدت درکار ہے۔ میں کہوں گا وہ پر نہیں ہو سکتا، دیگر دانہ راز آیت کے نائے، یہ جو دانہ راز گیا ہے اب اس کی جگہ بھری نہیں جائے گی۔ ٹیگور پھر کہتے ہیں آج کل ہندوستان کا رتبہ دنیا ادب میں اتنا کم پایا ہے کہ ہم کسی صورت ایسے عظیم شان شاعری سے دستبردار نہیں ہو سکتے جس کی شاعری کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ 80 سال قبل رابندر ناتھ ٹیگور کہہ رہے ہیں کہ ہم علامہ اقبال کی شاعری سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے کہ علامہ اقبال کی شاعری آفاقی ہے، علامہ اقبال کی شاعری آپ کے آسمانی ہے۔ اور علامہ اقبال کے جو استاد ہیں پروفیسر آرنولڈ، وہ کہتے ہیں اگرچہ کہ اقبال میرے شاگرد ہیں لیکن میں ان کی تحریروں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ تو جب استاد شاگرد کی آپ کے جو ہے شاعری سے اور ان کے خیالات سے استفادہ کر سکتا ہے تو ہم کہاں پر ہیں؟ ہم کو تو چاہیے کہ آپ جو ہے، اور سردار سکھو جو ان کے ساتھ جو جج تھے لاہور کے اور بہت عظیم شخصیت تھے، وہ کہتے ہیں اقبال کے ساتھ وہ لوگ بہت ناانصافی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ محض ایک اسلامی شاعر تھا۔ یہ کہنا اس کے دائرے اثر کو محدود کرنا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس نے اسلامی فلسفہ، اسلامی عظمت اور اسلامی تہذیب پر بہت کچھ لکھا، لیکن کسی نے آج تک ملٹن کی نسبت یہ کہہ کر وہ عیسائی مذہب کا شاعر ہے، کالیداس ہندو مذہب کا شاعر ہے، ان کے اثر کو محدود نہیں کیا، اور نہ اس مذہب کے لوگوں نے اس وجہ سے اس کی قدردانی میں کمی کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کو صرف آپ کے یہ کہہ کر محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اقبال آفاقی شاعر ہے۔ بس آج کی دنیا میں ایک سوال جو چل رہا ہے وہ ہے حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق، ہیومن رائٹس میں عورتوں کے حقوق۔ آپ کو معلوم ہے برصغیر جس کا میں آج اس میں پڑھ رہا تھا ممتاز حسین کی رائٹنگ، جو انہوں نے آپ کے اس زمانے میں جب انگلینڈ میں تھے، تو یہ جو ستی کی رسم تھی، یہ جو ہماری چھوٹی عمر میں لڑکیوں کو جو شادی کر ان کو بیوہ بنا دینے کے بعد تمام زندگی لڑکیاں بیوگی میں زندگی گزارتی تھیں، یہ چیزوں پر جو ہمارے حالی ہوں یا اس سے پہلے رائے صاحب ہوں یا اس سے پہلے دوسرے افرادوں نے کام کیا تھا، تو یہاں پر برصغیر مسئلہ آتا ہے تو لوگ جو ہیں آپ کے حقوق زن کی بات کرتے ہیں، وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور وہ بہت ضروری ہے۔ وومن پر، عورتوں پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو ان کا حق دلانے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو کسی کے رحم کی ضرورت ہے، یہ ہے کہ جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے، اور حق میں رحم کی بات نہیں ہوتی بلکہ حق کی بات ہوتی۔ تو اقبال نے انہی چیزوں کو بہت طریقے سے آگے بڑھایا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی اطلاع میں دیتا ہوں کہ اگر آپ آرکیوز کا مطالعہ کریں، یہ ستی کی رسم معمولی رسم نہیں تھی۔
1818 यानी तकरीबन आपके जो 200 साल पहले 1818 से 1825 तक सिर्फ इस 7 साल में 6000 से ज्यादा खूबसूरत और हमारी जिंदा औरतें जो चलाई गई सती के रस्म। तो 7000 से ज्यादा 7 या 8 साल आप हर चीज पढ़े तो मालूम होगा कि इसमें जो है कि जो आमार है शुमारे हैं इसमें देखें तो आपको मालूम होगा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इसको भूल जाए। तो औरतों को बहुत जरूरत हुआ है, औरतों को हक देने की जरूरत है। तो इकबाल कहते हैं तो 1904 में इकबाल ने एक पूरा आर्टिकल लिखा जिससे लोग जानते नहीं। ये हमारे स्कॉलर्स निकाल सकते हैं। ये 1904 में मकसद के मकसद में आपके जो अब्दुल खादर निकालते थे उसमें कौमी जिंदगी के उन्वान से इकबाल का औरतों के आपके हुकूक पर, औरतों के राइट्स पर आपके जो है वो है उसके 3-4 जुमले सुन लीजिए कि औरतों की तालीम सबसे ज्यादा तवज्जो की मोहताज है। मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम, लेकिन औरत की तालीम एक पूरे खानदान की तालीम। औरत कितनी खूबसूरत बात है जो इकबाल 110 साल पहले कह रहे हैं। फिर कहते हैं औरत हकीकत में तमाम तमद्दुन की जड़ है, तमाम सिविलाइजेशन की जो रूट है वो औरत। माँ और बीवी दो ऐसे प्यारे लफ्ज हैं जिनमें तमाम मजहबी और तमद्दुनी नेकियां पोशीदा हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला। अगर माँ की मोहब्बत में हुब्बे कौम और हुब्बे वतन पोशीदा है तो बीवी की मोहब्बत उसकी सोच का आगाज है जिसको इश्क इलाही कहते हैं। अल्लामा इकबाल यानी मोहब्बत जन को आप इश्क इलाही से जोड़ रखते हैं और को तालीम से महरूम रखना कौम के आधे हिस्से को जाहिल करने के मुतरादिफ, और इस हालत में कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। सवाल यह है कि मशरकी औरत को रिवायती तरीके से तालीम दी जाए या मगरबी तालीम दी जाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं अभी जमाना उस चीज पर नहीं आया कि मैं पूरी तरीके से इस पर बात कर सकूं, लेकिन आज हम जानते हैं कि मशरकी औरत को पूरी उसी तरीके से दी जाए इस तरीके से मशरकी आपके मर्द को दी जाती है। उसके बाद अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बचपन की शादियों की रोकथाम की जाए। उसके बाद से कहते हैं कि औरतों के लिए मजहबी तालीम बहुत जरूरी है और कहते हैं तादाद इज़्दिवाज का दस्तूर इस्लाम का है। उस तादाद इज़्दिवाज का भी यहाँ पे जो है अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दस्तूर तलब है। और आखिर मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ता हूँ शेर और उस पर खत्म करता हूँ अपनी गुफ्तगू को। अल्लामा इकबाल ने नूरे चश्मे पैगंबर हजरत फातिमा ज़हरा की जो नस्ल की है उसमें माओं को उसके पर हमें बताया है कि मत रहे तस्लीम रहा हासिल बतूर, यानी जो आपके यानी यूं समझिए कि तौहीद के और ये पूरे बाग है आपके मजरे तस्लीम रहा हासिल बतूर। ये जो पूरा बाग है तस्लीम का, तस्लीम आता है इस्लाम से, तस्लीम आता है ईमान, तस्लीम ईमान से, तो उसका जो बाग उसका जो फल है वो बतूल है यानी जरा है मादरा का। और तमाम माओं को उस वह काम बतूल के वो जो है जिस पर पूरी तरीके से अमल कर सकें वो बतूल है। यानी किस तरह से बेटी हो, किस तरह से ज़ौजा हो और किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत हसन और हुसैन की तरह से करे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं काफ़ी देर और बात कर सकता था लेकिन मुझे भी नींद आ रही है और आप लोग तो अभी पूरा दिन गुजारने वाले हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि सवालात अगर मेरा हूँ तो उसके जवाब दूँ। मुझे नहीं मालूम मेरी आवाज़ पूरी पहुँची है नहीं पहुँची है, लेकिन यह है एक पुरानी बात है कि अगर शीरीन दरिया का पूरा पानी सींचा ना जा सके तो कम से कम इतना तो अपने गिलास और अपने सावन में खींचा जाए कि अपना प्यास बुझ सके। तो आज इस रात में आप लोगों से बातचीत की है, अगर इस तरह से और से आपके जो है गुफ्तगू है आप लोगों के कहने पे करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साहब। अलैकुम सलाम। मैं डॉक्टर मूसा इकबाल,
میرا سوال ہے صاحب، اقبال کے نظام فکر کی اساس ان کا تصور خودی ہے، جسے انہوں نے جی ایک نظریے کے طور پر تقریباً 40 سال تک مسلسل اور متواتر کے ساتھ متنوع انداز اور مختلف جہتوں سے پیش کیا ہے۔ بالکل لہٰذا صحیح. اس نظریے کی تشریح اقبال کے پورے نظام فکر کی توضیح ہوگی۔ اور علامہ اقبال نے اپنی نظم آدم میں ایک شعر کہا ہے، تھوڑا سا اس کی تشریح طلب ہے میرے لیے، کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کر کہہ دوں، اگر تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ شکریہ۔ واہ، دیکھیے بہت ہی عمدہ سوال آپ نے کیا، بہت ہی عمدہ سوال آپ نے کیا۔ اگر آپ نے احساس کیا ہوگا کہ میں نے خودی کا ذکر صرف 1 یا آدھے منٹ سے کم اس وجہ سے کیا کہ خودی کا جو فلسفہ ہے اس پہ میری گفتگو کم از کم 1.5-2 گھنٹے ہوتی ہے 2 جلسوں میں۔ تو خودی جو شے ہے، اور جس کو خودی علامہ اقبال ہی نے نہیں لائی، بلکہ خودی آپ کو ابن عربی کے پاس بھی ملے گی، اسلامی حکماء کے پاس بھی ملے گی، آپ کو یونانی مسائل میں بھی ملے گی۔ علامہ نے جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا، یعنی اقبال کا جو اقبال کے جو خودی کے جو اشعار ہیں، مخصوصاً اسرار خودی اور رموز بے خودی میں، یا مختلف آپ کے ابھی جو آپ نے شعر سنایا فلسفے کے جو اشعار ہیں، یعنی ہر شے میں خودی موجود ہے، ہر شے میں خودی موجود ہے۔ اور یہ جو شعر ہے آپ کے روح اور جسم کے تعلق سے، اور یعنی اقبال کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو عالم ناسوت میں ہیں، دیکھیے عالم ناسوت میں کوئی چیز مجرد رہ نہیں سکتی، یعنی جس دن میری روح پرواز ہوگی، جس کو کہتے ہیں میں مروں گا، میرا جسم عالم ناسوت میں یعنی اسی دنیا میں رہے گا، اور میری روح یہاں سے نکل کر آپ کے چلی جائے گی آپ کی عالم ملکوت میں۔ تو ہماری اس چھوٹی سی زندگی جو ہماری عمر کہلاتی ہے، اس میں ہمارے جسم میں روح رکھی جاتی ہے تاکہ ہم عالم ناسوت میں زندگی گزار سکیں اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، ورنہ روح الگ چیز ہے اور جسم الگ چیز ہے۔ تقی عابدی جو نفس ہے، جو روح ہے، وہ اس دنیا میں جو چند سال زندگی گزار رہا ہے عالم ناسوت یا اس دنیا میں، تو یوں سمجھیے کہ میں ایک چھوٹا سا روشنی کا اسپارک ہوں جو ایک بہت بڑا دائرہ جو زمین سے آسمان تک کھینچا ہوا ہے اس میں گزر رہا ہوں، اور جب میں ناسوت میں آیا تو یہ چھوٹا سا یہ شعلہ کیونکہ الگ نہیں رہ سکتا تو اس پہ جسم آ گیا۔ تو یہ جو فلسفہ ہے روح اور جسم کا، روح اور نفس کا، اس پہ میں آپ سے بات کروں گا، مگر میں آپ کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے۔ یہ اقبالیات کے بہت ہی مشکل اور بہت ہی دلچسپ، اور اس کو پوری طریقے سے بغیر وہ جو 7 خطبے ہیں دا ریکنسٹرکشن آف تھاٹ اسلام، اس کے اور وہ جو جاوید نامے کے آخری چیزیں ہیں، اس کو ملا کر آپ جب دیکھیں گے تو اس کی پوری تصویر بنے گی۔ میں کرتا یہ ہوں کہ میں پوری طریقے سے آپ کو جو ہے 5 یا 10 منٹ میں اس کو سمجھا نہیں سکتا، لیکن آپ کو ہمارے ڈاکٹر اطہر سلطانہ سے میرا نمبر لے لیجئے اور ای میل پر کنٹیکٹ کیجئے، میں آپ کو پوری طریقے سے ٹیلی فون پر اس پر اگر آپ کی توجہ ہے تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ بے حد شکریہ سر۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام۔ خیریت سے سر؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر، میرا نام ڈاکٹر محمد عبدالقوی ہے جی۔ میرا سوال ہے، علامہ اقبال کے پاس مرد مومن سے کیا مراد ہے؟ بہت اچھا سوال۔ جی 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 علامہ اقبال کے پاس مرد مومن سے کیا مراد ہے؟ جی، بہت عمدہ سوال ہے۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ دیکھیے علامہ اقبال نے مرد مومن، مرد کامل، یہ جیسے ہمارے پاس سپر مین
पुरानी किताबों में आया है, मर्द या वो मर्द जिसने अपनी खुदी से अपने बदन पर पूरी तरीके से हाकमियत हासिल कर ली, यानी जो ज़ौक़ का शेर था कि अगर नफ्से अम्मारा को अगर मारा तो क्या मारा, समझ रहे ना आपके, हज़ारों अगर आप अजदहों को भी मारें लेकिन एक नफ्से अम्मारा को तो मारा तो वो कभी मारते। अल्लामा इक़बाल मर्द कामिल की जो खुसूसियात ये देते हैं कि एक परिंदे से अल्लामा इक़बाल ने जोड़ा है जिसका नाम शाहीन है। जितनी एक जगह कहते हैं कि मैंने शाहीन को जादिहियत के लिए नहीं रखा, बल्कि इसमें मर्द मोमिन और मर्द कामिल के पूरे औसाफ नजर आते हैं कि सूफी की तरीक़त में फ़क़त मस्ती गुफ्तार वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, और जिसके रगो में फ़क़त मस्ती किरदार। तो मस्ती किरदार यानी अपना हर काम सिर्फ खुदा के लिए हो, अल्लाह के लिए हो, और इसके अलावा जो तसव्वुफ़ी अफ़कार या इस्लामी अफ़कार हो उस पर पाबंद होकर तौहीद के तरीक़े पर आप जानते हैं अल्लामा इक़बाल के जमाल इश्क़ व मस्ती ने नवाजी। इश्क़ व मस्ती जो है मर्द मोमिन का जौहर है। अल्लामा इक़बाल के पूरे फ़ारसी और उर्दू कलाम में 37 मुक़ामात पर ये इस्तेमाल हुई है जो मैंने काउंट किए हैं। इश्क़ व मस्ती के दो मानी, इश्क़ व मस्ती, जमाल इश्क़ व मस्ती ने नवाजी, यानी जो जमाल है उसकी खूबसूरती है इश्क़ व मस्ती। इश्क़ व मस्ती के दो मानी हैं, एक है मारिफत इलाही और दूसरे है इश्क़ नबवी। तो उस इश्क़ नबवी और मारिफत इलाही का जो खूबसूरती और जमाल है वो नए नवाजी है, यानी लोगों के दिलों को जीतना। जलाले इश्क़ व मस्ती बेनियाज़ी और अल्लाह की मारिफत और नबी की जो इश्क़ है उसका जो जलाल है वो बेनियाज़ी है कि अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना ही नहीं है बल्कि उसी के मुक्ति मांगना। कमाल इश्क़ व मस्ती ज़र्फ़ रात, कमाल इश्क़ व मस्ती ज़र्फ़ हैदर, ज़वाल इश्क़ व मस्ती हर्फ़ राती। तो कहने का मतलब यह है कि मर्द मोमिन, मर्द कामिल, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदरी, ये 13 या 11 जो मुतरादिफात हैं अल्लामा इक़बाल के कलाम में, इसको अल्लामा ने उन टक्कर पे लिखा है जो आपके सुपरमैन के जो है तरीक़े पर। मर्द कामिल उसको कहते हैं जो नफ्स मुतमइन्ना हो और जो तौहीद के आपके दायरे में रहकर अपने नफ्स अम्मारा और अपने खुदी के भरोसे पर तमाम चीज़ों को करते हैं। इस पर बड़ी अच्छी किताबें हैं हमारे पास, आपके खुलकर लिखा गया है। तो ये सवालात मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि मैं यहाँ पर इस बात को यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि मैंने शाहीन को इस वजह से रखा था कि शाहीन में पूरे आपके मर्द मोमिन के आपके जो है इस परिंदे में खास पाए जाते हैं कि ये गैरतदार है, ये आपके आशियाना नहीं बनाता, ये औरों का मारा हुआ नहीं खाता, ये आपके जो है अपने क्या कहते हैं उसमें मगन रहता है, और ये इसके पूरे तरीके से आपने जो है किसी का जो है शिकार किया नहीं खाता। तो वो तमाम क्वालिटीज जो इंसान को यानी सिर्फ बंदों की नौकरी और गुलामी से आज़ाद है, वो अल्लामा इक़बाल का सबसे ज़्यादा आपके जो है वो है कि हस्न बौशत दर जहाँ मोहताज कश। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि खुददार रहें और किसी से आपके सामने हाथ न फैलाएं और अपने जो है मसाइल को हल करते रहें। मर्द मोमिन पर कई किताबें हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करें तो किताब कर दूँगा। अब तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मर्द खुर और आपके जो है मर्द मोमिन और
مرد مجاہد، اقبال کہتے ہیں مرد گر محکم سا ورد لا تخف، ماں با میدان سر بجیب و سر بکا. مرد ہر جو ہے در حقیقت مرد کامل ہے. محکم سا ورد لا تخف، وہ جو ہے محکم ہے، عزم سے پر ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ماں با میدان سر بجی اون سر بکا، ہم میدان میں فراری ہیں، اپنے جو ہے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اون سر بکا، وہ اپنا سر ہاتھ پر لے کر آپ کے جو ہے میدان میں آتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی مرد مومن ہے، یہی مرد کامل ہے، یہی مرد مجاہد ہے، یہی مرد حر ہے. تو آزاد مرد سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا. تو اقبال کا فلسفہ صرف آپ کے جو ہے وہی مرکز ہے. جی شکریہ صاحب، بہت شکریہ. سر آپ سے چند طالبات سوال کرنا چاہتی ہیں، ضرور. وہ آئیں اپنا تعارف پیش کریں. نیت وقت نہیں ہے، جلدی آؤ. سلام بولے، نام بولیے. السلام علیکم سر. علیکم السلام. میرا نام آفرینہ جبین ہے، میں سال اول کی طالب علم ہوں. ایم اے سالم. جی 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 میرا سوال ہے، کیا جی. دور حاضر میں علامہ اقبال کے کلام کا اثر نسل نو پر ہو رہا ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے. یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو ہے آج کے ہمارے اس گفتگو کا اثر یہ آپ کی نسل پر، آپ کے جو ہے آپ کے دوستوں پر یقیناً ہو رہا ہے. اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں علامہ اقبال کا کلام جو ہے تلمیحات کی وجہ سے، اصطلاحات کی وجہ سے، تشبیہات اور اختیارات کی وجہ سے مشکل ہے جب تک کہ اس کو سمجھایا نہ جائے. لیکن اتنا ہے کہ علامہ کی وہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سے لے کر اے طائر لاہوتی تک، ہر ایک آپ کی جوان نسل بھی میں نے دیکھا، خصوصاً مغربی دنیا میں نے مغربی دنیا میں دیکھا کہ بچے جو نوجوان ہیں وہ علامہ اقبال کے کلام سے ایک اسپرٹ لیتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں، آپ ہی کے حیدرآباد میں جب ایک ڈاکٹر صاحب کے مجھے کچھ بخار آ گیا تو ہمارے محلے میں ایک آپ کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتے تھے میری طرح سے ہی. تو ان کی جو میں مطب پر گیا، ان کی کلینک پر گیا تو وہاں پر ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رشت سے موت اچھی. وہ پہلا انٹروڈکشن تھا میرا علامہ اقبال کی فکری جہت سے، یعنی اثر کا. ویسے تو ہم نصاب کی کتاب میں کچھ پڑھ لیتے، ویسے تو ہم آپ کے دوسری میرے والد کیونکہ کتب خانہ رکھتے تھے، آپ کے ان کے پاس کئی کتابیں تھیں تو اس میں دیکھ لیتے تھے. لیکن جو دل میں جو بات اتری، مجھے اچھا یاد ہے، میری عمر اس وقت آپ کے جو ہے شاید 14-15 سال کی تھی ہوگی کہ میں نے فوراً اس شعر کا جو جذب تھا تو یہ جو ڈائنامائٹ جو ہوتی ہے، بارود کا جو ڈھیر ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو مشتعل کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے بلاسٹ کرنے کے لیے چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، آتش نمرود کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایک چھوٹا سا لیکچر، ایک چھوٹا سا شعر بھی علامہ اقبال کا آپ کی اسپرٹ کو پوری طرح سے روشن کر سکتا ہے، آپ کی روح کو جو ہے جلا دے سکتا ہے، آپ کی فکر کو جو ہے تازہ کر سکتا ہے. تو میری نظر میں ہاں جتنا ہونا چاہیے نہیں ہو رہا. یہ اور چیز ہے کہ جیسے جہاں بیٹھا ہوں یہاں سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ نائگرا فال ہے، دنیا کا سب سے بڑا آبشار. لیکن اب میں فرض کیجیے کہ نائگرا فال سے ہم اتنی چھوٹی الیکٹرسٹی نکالیں کہ ایک گاؤں کو روشن کر سکیں، ایک چھوٹے سے مقام کو روشن کر سکیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس سے تو پورا کینیڈا روشن ہونا چاہیے اتنی آپ کے. تو علامہ اقبال کے کلام سے پوری آپ کے جو ہے جوانوں کو چاہیے کہ استفادہ کریں، 10 یا 15 یا 5,000 یا 10,000 نہیں. تو اس لحاظ سے مجھے ہمیشہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جوانوں کو پوری طریقے سے اس سے آپ کے کاروبار میں شریک نہیں کیا. لیکن آپ جیسے طالب اور آپ کے جو ہے ساتھی طلباء اور آپ کے اساتذہ اگر ہمارے ساتھ کام کریں اور ہم آپ کے ساتھ کام کریں اور اقبال اور دوسرے ایسے عظیم اشخاص کے بارے میں آپ کے کچھ حاصل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز صافی. اور ایک کا اقبال کہتے ہیں
इकबाल उम्मीद नहीं है आपके अपने जवानों से। हाँ, वो इकबाल अपने भूतों से तो नाउम्मीद थे, वो जानते थे कि ये बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन इकबाल जो है आपके हमेशा अपने, इसीलिए जवानों को मेरी सहर दे, वो जो उनका चेहरे, मेरी आपके जो है मेरी आह मेरी बसीरत को दे और मेरे नूर को दे। तो अल्लामा इकबाल की दुआ भी यही थी कि जवानों को पूरी तरीके से आशना कर दे। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि आप ग्रुप बनाएं, इकबाल स्टडी सर्कल, और इकबाल स्टडी सर्कल में जो है सवालात उठाएं, एक एक नज्म वगैरह लें, तो उसमें जो है आफाकियत है, और इस तरीके से आप आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं, और इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ता रहेगा। शुक्रिया सर, आपका लेक्चर सुन के हम लोगों को बहुत उम्दा हासिल हुआ। इसके आपके एक अशार के साथ मैं ये ख़त्म करना चाहूँगी। अखाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, अखाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उन्हें अपनी मंजिल नज़र आती है आसमानों में। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत शेर कहा आपने जो है, ये यकीनन बड़ा मुस्बत काम रहा कि आज कुछ अल्लामा इकबाल की बरसी के सिलसिले में गुफ्तगू और ऐसे काम दूसरे मतालिब पर भी हो सकते हैं, दूसरे शुरा के बारे में भी हो सकते हैं। मैं हाजिर हूँ जब कभी आपके जो है कुछ चाहें तो इस जो भी उन्वान आप चाहें इस पर गुफ्तगू होगी, और मैं खुद आप उनके पास भी आऊँगा इंशाल्लाह जब गर्मियों के बाद डॉक्टर अतर सुल्ताना से जो है आपके तारीख वगैरह जो है तय कर, ताकि जब पूरे स्टूडेंट रहें तो इंशाल्लाह वो काम होगा आपके इंशाल्लाह। बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो है, और कोई सवाल वगैरह अगर है तो मैं आपके जवाब कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रुबीना नैयर है और मैं एमए उर्दू की तालिबा हूँ। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि अल्लामा इकबाल के मिली अफकार से मौजूदा दौर में कोई इनकलाब आ सकता? बहुत खूबसूरत सवाल है ये हमारे अतर सुल्ताना, ये आपके जो है तालिबात जो है बहुत ही आपके जो है उम्दा और बहुत ही बाहोश और जहानत और फतानत और बहुत ही उम्दा है। देखिए असल में मसला यह है कि इकबाल का जो कलाम है उससे सब कुछ हो सकता है, इंसान साजी। इकबाल का कलाम जो है इंसान साजी का शायकार, इंसान साजी होती है तो उसमें इंसान की जो कदरें हैं वो उभरती हैं, और सबसे बड़ी अदल जो है इंसान की वो अदल है, और अदल की सबसे बड़ी शर्त है वो आज़ादी है, हुर्रियत है। तो आपका सवाल पूरा आ गया, इसमें जवाब पूरा इसमें है कि एक पूरे जहन को जो है इकबाल का कलाम जिला देता है, जिला भी देता है, और इकबाल जो का कलाम जो है उन तमाम आपके खराब चीजों को जला भी देता है। इकबाल का कलाम जो है इंसान को यानी इस खतर मुकम बनाता है कि वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि वो ये कहता है कि ये आज़ादी, हुर्रियत मेरा हक, इज्जत नफ्स, मसावत, अखुवत, इंसानी खतरों में सबसे आला। आज जो चीज की कमी है इस दुनिया में वो अदल की कमी, अदालत की कमी है, मुंसिफ की कमी, इंसाफ की कमी। इकबाल का जो जितना भी होता है आप देख रहे हैं कि इकबाल जैसा अजीम जो फॉरेन रिटर्न, जो जस्टिस भी सकता है, लेकिन उसने कसमा कुर्सी की हालत में जिंदगी दर्ज की। उसको एमए और बीए के पेपर्स पढ़कर, और वो पेपर्स जो स्टूडेंट्स के होते थे उस पर मार्क्स देकर जो पैसे मिलते थे उससे उनका घर चलता था। इकबाल की आमदनी इतनी कम थी कि इकबाल की तमाम किताबों की जो रॉयल्टी मिली है उनको जिंदगी में, वो मैंने अपने तहकीकी आर्टिकल में लिखा है, वो 68,000 रुपए थी। यानी इकबाल जैसे शायर को पूरी जिंदगी में जो उनकी पूरी तसानीफ से पैसे मिले वो 68,000 रुपए। इकबाल ने 30 से ज्यादा 25 से ज्यादा फुतूत लिखे कि 500 रुपए का वजीफा जो है सरराज मसूद उनको नवाब भोपाल से दिलाने। इतना बड़ा मुल्क, इतने बड़े बरसपीर के अजीम नवाब जो 50-50 हजार लोगों की दावतें करते थे, आप क्या सोच रहे हैं?
اقبال مظلوم ہے. اقبال نے جو ہم کو دیا، آج ہر ایک شخص اپنے کمرے میں اقبال کی تصویر لگاتا ہے. آج ہر ایک شخص اپنے سینے پر اقبال کا جو ہے لیبل لگتا ہے. لیکن یہ پوچھا جائے کہ اقبال پر جب کفر کا فتویٰ دیا گیا دلدار علی خطیب کی جانب سے، میں نے ایک آرٹیکل لکھا، میں نے بتایا ہے کہ اقبال کی زندگی کس طریقے سے متلاشی ہوگی. اقبال کی ایک بیٹی مرتے وقت 7 سال کی ہے منیسا، ایک بیٹا 14 سال کا ہے جاوید. اقبال آنکھوں سے بینائی سے محروم ہو چکے ہیں. اقبال کا ایک کڈنی جو ہے پوری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے. اقبال جو ہے ہزاروں بیماریوں میں، یہ کتاب پڑھ کے چو مارگان ہے اقبال کی بیماریوں پر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس بہتی ہوئی گنگا سے اپنی زمینوں کو سیراب تو کر دیں، لیکن کوئی اقبال کے دل سے تو پوچھے کہ وہ جو اس قوم کو اس حکمت سے اتنی چیزیں دے رہا ہے، اس کو اس زمانے کے لوگوں نے کیا دیا. تو یہ قومی اس وجہ سے دیا کہ اقبال کا جو ہے کلام پڑھ کے قومی انقلاب آ سکتا، ان کے پیروں کے نیچے کی زمین تک. نام لینا نہیں چاہتا، لیکن آج بھی کچھ ایسے ملک جن میں اقبال کی کتاب جاننا نہیں جا سکتا. معلوم کر لیجیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال کے ساتھ ہر وہ چیز، آج اقبال کے مرنے کے تقریباً 80 سال کے قریب ہم ان غلطیوں کا جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے اس وجہ سے یاد کر رہے ہیں کہ کم از کم ان کا کلام جو ان کے فرزند، مانوی فرزند انسان کی کتاب ہوتی ہے، اس سے استفادہ کریں. تو اقبال کی روح کو، اقبال کی اسپرٹ کو، اقبال کی فکر کو توانائی ملی. تو جواب میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ یقیناً ایک نہیں 100 انقلاب آ سکتے ہیں اقبال کے کلام میں جان. بہت بہت السلام علیکم سر. علیکم السلام. سر میرا نام اسرار جن ہے، میں سارے زون کی طالبہ ہوں. جی سر، آپ سے میرا یہ سوال ہے، آج کے اس پرآشوب دور میں علامہ اقبال کے نظریات کس حد تک نوجوان نسل پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ علامہ اقبال کی آپ کے نظریات کے معنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا جملہ میں سمجھ نہیں سکتا. نظریات وہی بولو. آج کے اس پرآشوب دور میں علامہ اقبال کے نظریات ٹھیک ہے، کس حد تک وہی تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اقبال کو جو ہے، اقبال کا جو نظریہ ہے وہ انسانیت پر آپ کے فوکس. یعنی اگر کوئی، جیسے آپ اسکائز میں چلے جائیں، آسمانوں پر چلے جائیں اور وہاں سے سیٹلائٹ سے ایک چھوٹی سی آپ فلم لیں تو پوری دنیا کی فلم آپ کو جو ہے آ جائے گی، مل جائے گی. تو اسی طریقے سے اگر ہم پورا جو علامہ اقبال کے 23-24